آج ہم جنوبی کوریا کی مصنفہ ہان کانگ کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں حال ہی میں ادب کے نوبل انعام 2024 سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بہت بڑی خبر ہے۔ وہ یہ اعزاز پانے والی پہلی کوریائی اور آپ سوچیں پہلی ایشیائی خاتون ہے۔ واقعی ایک تاریخی لمحہ ہے یہ۔ جی بالکل، اور یہ پہچان یہ صرف ان کے لیے نہیں، میرے خیال میں پورے ایشیائی ادب کے لیے اہم ہے۔ صحیح کہا۔ ہمارے پاس ان کے بارے میں کافی مواد موجود ہے۔ ان کی مشہور کتابوں پر تبصرے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات، کچھ انٹرویوز بھی ملے، اور ہاں، ان کے کام کے موضوعات اور اثرات پر تجزیاتی مضامین بھی ہیں۔ تو ایک اچھا ذخیرہ ہے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے۔ جی، تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ ہم کوشش کریں کہ ہان کانگ کے کام کی تہہ تک پہنچیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ انسانی صدمے، تنہائی اور زندگی کے نازک پن جیسے مشکل موضوعات کو اپنی تحریروں میں کیسے سموتی ہیں، اور آخر کیوں ان کی کہانیاں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس دلچسپ گفتگو کو۔ بالکل، اور نوبل کمیٹی کے الفاظ یہاں بہت اہم ہیں مجھے لگتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ہانگ کانگ کی شدید شاعرانہ نثر جو تاریخی صدمات کا سامنا کرتی ہے اور انسانی زندگی کے نازک پن کو بے نقاب کرتی ہے کی تعریف کی۔ یہ فقرہ واو، ایک طرح سے ان کے پورے کام کا خلاصہ ہے نا، اور ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ان کی تحریریں صرف کہانیاں نہیں بلکہ انسانی تجربے کی گہرائیوں کا عکس ہیں۔ شدید شاعرانہ نثر، یہ خود ایک بہت دلچسپ ترکیب ہے۔ اچھا، تو ان کے پس منظر پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ 1970 میں جنوبی کوریا کے شہر گوانگجو میں پیدا ہوئی۔ جی، یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ ان کا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہے۔ ان کے والد ہان شیونگ وون خود جانے مانے ناول نگار ہیں، اور ان کے بھائی بھی لکھتے ہیں، تو گویا لکھنے کی روایت انہیں وراثت میں ملی۔ ہاں، یہ ماحول تو ملا انہیں شروع سے ہی۔ اور 9 سال کی عمر میں ان کا خاندان سیول منتقل ہو گیا۔ یہ گوانگجو میں ہونے والی بڑی بغاوت سے کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ جی ہاں، اور وہ گوانگجو بغاوت وہ ان کی زندگی اور سوچ پر ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ تقریباً 12 یا 13 سال کی تھیں تو انہوں نے خفیہ طور پر وہ تصاویر دیکھی جو ایک جرمن صحافی یورگن ہنس پیٹر نے لی تھیں۔ ان تصاویر میں فوجی کریک ڈاؤن کی وہ ہولناکیاں قید تھیں جنہوں نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اسی تجربے نے انسانیت کے بارے میں ان کے تصورات کو گہری ٹھیس پہنچائی اور ان کی تحریروں کا رخ متعین کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نوبل کمیٹی نے تاریخی صدمات کا سامنا کرنے کا ذکر کیا۔ صحیح۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مالی مشکلات تھیں، اس کے باوجود ان کا بچپن کتابوں کے درمیان گزرا، جو شاید ان کے لیے اس مشکل دنیا میں ایک پناہ گاہ تھیں۔ کتابوں کی پناہ گاہ۔ انہوں نے کوریا کی مشہور یونسی یونیورسٹی سے کوریائی ادب میں تعلیم حاصل کی۔ ان کا ادبی سفر شروع تو شاعری سے ہوا 1993 میں، لیکن جلد ہی وہ نثر کی طرف آ گئیں، اور 1994 میں ان کی پہلی کہانی دی اسکارلیٹ اینکر شائع ہوئی۔ جی، ایک بات جس نے ان پر گہرا اثر ڈالا وہ کوریا کے ایک منفرد شاعر ی سانگ کی ایک سطر تھی: میرا ماننا ہے کہ انسانوں کو پودے ہونا چاہیے۔ یہ عجیب سی خواہش ہے نا، انسان اور پودے۔ بظاہر عجیب لگے لیکن اس خیال میں گہرائی ہے۔ پودا بن جانا، یہ شاید تشدد اور جبر کے سامنے ایک طرح کی غیر فعال خاموش مزاحمت کی علامت ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر کوریا کی تاریخ کے تناظر میں، جہاں تشدد اور نو آبادیاتی دور کے زخم گہرے ہیں، یہ خیال ایک طرح سے دنیا کی سختیوں سے منہ موڑ لینے، اپنی ذات میں سمٹ جانے کی خواہش کا اظہار ہے، اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جو ان کے سب سے مشہور ناول دی ویجیٹیرین میں پوری طرح کھل کر سامنے آتا ہے۔ اچھا، تو دی ویجیٹیرین اسی خیال سے نکلا ہے۔ یہ ناول جو ان کی 1997 کی ایک کہانی دی فروٹ آف مائی وومن پر مبنی بتایا جاتا ہے۔ جی، یونگ ہی نامی ایک عام سی خاتون کے بارے میں ہے جو ایک رات ایک خوفناک خواب دیکھتی ہے اور اس کے بعد گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیتی ہے۔ یہ فیصلہ اس کے گھر والوں، خاص طور پر اس کے شوہر کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، اور وہ اسے بدلنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ایک ریویو میں نے پڑھا تھا کہ پڑھتے ہوئے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف کھانے پینے کی عادت بدلنے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً اس ناول کا اصل کمال یہ نہیں کہ یہ صرف سبزی خوری کی بات کرتا ہے،
بلکہ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک انتہائی ذاتی جسمانی فیصلہ معاشرتی نظام، خاندان اور روایات کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن جاتا ہے کہ وہ اسے کچلنے پر تل جاتے ہیں۔ یونگ ہی کا گوشت سے انکار، اس کی بڑھتی ہوئی خاموشی، اس کا اپنے آپ میں گم ہو جانا، یہ سب دراصل اس جبر کے خلاف ایک طاقتور، غیر فعال مزاحمت ہے جو وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتی۔ وہ آہستہ آہستہ اسی پودے جیسی حالت کی طرف بڑھتی ہے جس کا ذکر یہ سانگ نے کیا تھا۔ اور کہانی کا انداز بھی الگ ہے نا؟ ہاں، ناول کی ساخت بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہانی 3 حصوں میں بٹی ہے اور ہر حصہ ایک مختلف کردار، شوہر، بہنوئی اور بہن کے نقطہ نظر سے بیان کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر مرکزی کردار یونگے کی اپنی براہ راست آواز تقریباً موجود ہی نہیں ہے۔ اس کی کہانی دوسروں کی زبانی ہم تک پہنچتی ہے، جو اس کی بڑھتی ہوئی اجنبیت اور تنہائی کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ اور اسی ناول نے انہیں عالمی شہرت دلوائی ہے نا، 2016 میں بین الاقوامی بکر پرائز۔ جی ہاں، ڈیبورا اسمتھ کے انگریزی ترجمے کے ساتھ اس نے بین الاقوامی بکر پرائز جیتا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کوریائی ناول کو یہ اعزاز ملا۔ ترجمے پر کچھ بات ہوئی تھی شاید؟ ہاں، ترجمے پر کوریا میں کچھ بحث ضرور ہوئی تھی۔ کچھ ناقدین کا خیال تھا کہ انگریزی ترجمے نے اصل متن کی کچھ باریکیوں کو شاید نظر انداز کیا یا کچھ غلطیاں کی، لیکن بین الاقوامی سطح پر اسی ترجمے کو بے حد سراہا گیا اور اسی کی بدولت کتاب دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں تک پہنچی۔ خود ہانگ کانگ نے اس بارے میں کہا کہ مختلف ثقافتوں میں ترجمے کے فرق دلچسپ ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ناول کو ہر جگہ، خصوصاً خواتین قارئین نے بہت گہرائی سے محسوس کیا اور سمجھا ہے۔ ناول میں ایک جگہ یونگ ہی کے بارے میں لکھا ہے، یہ احساس کہ وہ اس دنیا میں کبھی حقیقی طور پر نہیں رہی تھی اسے حیران کر گیا۔ یہ ایک حقیقت تھی، وہ کبھی نہیں جی تھی، یہاں تک کہ بچپن میں بھی جہاں تک اسے یاد تھا اس نے سوائے برداشت کرنے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ لائن تو واقعی اندر تک ہلا دیتی ہے، لگتا ہے جیسے وہ اپنی پوری زندگی صرف گزار رہی تھی، جی نہیں رہی تھی۔ بہت طاقتور اقتباس ہے یہ، اور یہ ان کی تحریر کی خوبی ہے، وہ کم الفاظ میں گہری بات کہہ جاتی ہیں۔ انفرادی صدمے اور سماجی ظلم سے ہٹ کر ان کا اگلا بڑا کام ہیومن ایکٹس ہمیں سیدھا تاریخ کے ایک اجتماعی زخم کی طرف لے جاتا ہے، 1980s کی گوانگجو بغاوت۔ بالکل، ہیومن ایکٹس براہ راست گوانگجو بغاوت کے واقعات اور اس کے بعد کے سالوں میں زندہ بچ جانے والوں، مرنے والوں کے لواحقین اور اس سانحے سے جڑے مختلف لوگوں کی کہانیوں پر مبنی ہے۔ یہ کتاب ریاستی تشدد کی صفاقی، بڑے پیمانے پر ہونے والی انسانی تکالیف، غم جو کبھی ختم نہیں ہوتا، صدمے کے نسلوں تک چلنے والے اثرات اور یادداشت کی اہمیت جیسے موضوعات کو نہایت بے رحمی اور ایمانداری سے پیش کرتی ہے۔ بہت مشکل موضوعات ہیں۔ جی، اور کتاب میں ایک بنیادی اور بہت تکلیف دہ سوال بار بار اٹھایا گیا ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ انسان بنیادی طور پر ظالم ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا سامنا کرنا آسان نہیں، لیکن ہانگ کانگ اس سے کتراتی نہیں۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے انہیں اس وقت کی کورین حکومت پارک کیون ہے نے بلیک لسٹ بھی کر دیا تھا۔ واقعی؟ جی، جو ظاہر کرتا ہے کہ سچ لکھنے کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف وہ معلومات پیش کر رہے ہیں جو ہمارے ذرائع میں موجود ہیں، اور گوانگجو واقعے پر ہمارا کوئی سیاسی موقف نہیں ہے۔ بالکل، ہم صرف رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی، اس ناول کی ہمت اور گہرائی کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا اور اسے اٹلی میں معتبر پریمیو مالاپارتے ایوارڈ ملا۔ گوانگزو کی اجتماعی یادوں سے پھر وہ ایک انتہائی ذاتی نوعیت کے غم کی طرف آتی ہیں اپنی کتاب دی وائٹ بک میں۔ یہ کتاب تو بالکل مختلف لگتی ہے نا؟ ہاں، دی وائٹ بک ایک بہت ہی الگ طرح کی کتاب ہے۔ یہ نیم سوانحی ہے اور ان کی اس بڑی بہن کے بارے میں ہے جو پیدائش کے چند گھنٹے بعد ہی فوت ہو گئی تھی، جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کتاب سفید رنگ کی مختلف چیزوں جیسے برف، چاول، نمک، کفن کے ذریعے غم، نقصان، یادداشت اور زندگی کے نازک پن کے احساسات کو ٹٹولتی ہے۔ سفید رنگ کے ذریعے؟ دلچسپ۔ جی، اس کی ساخت بھی روایتی ناول جیسی نہیں بلکہ مختصر منتشر پیراگرافوں پر مشتمل ہے، جیسے خیالات یا یادوں کے ٹکڑے۔ ایک اقتباس ہے کہ یہ حقیقت کہ ہماری زندگیاں مختصر لمحوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں، واضح طور پر محسوس ہوتی ہے۔ گہری بات ہے۔ شہر بورسا کے حوالے سے
यूं ये किताब लिखने के अमल को भी एक तरह से खोई हुई जिंदगी को याद करने, उसे मानी देने और मौत के सामने वजूद के नाजुकपन को तस्लीम करने की कोशिश के तौर पर देखती है। ये किताब भी 2018 में बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। यानी गम और नुकसान उनके काम में बार बार आते हैं, और फिर ग्रीक लेसन्स में भी नुकसान का उन्सुर नुमाया है, लेकिन शायद एक मुख्तलिफ अंदाज में। जी, ग्रीक लेसन्स में नुकसान का तजुर्बा इब्लाग और हवास से जुड़ा हुआ है। एक औरत जो अपनी आवाज खो चुकी है, बोल नहीं सकती, और एक मर्द प्रोफेसर जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बीनाई खो रहा है। ये दोनों किरदार कदीम यूनानी जबान सीखने की एक क्लास में मिलते हैं। जबान की क्लास में? जी, यहाँ जबान खुद एक मरकजी किरदार बन जाती है। क्या जबान हमें जोड़ती है या हमारे दरमियान दीवार बन जाती है, खास तौर पर जब बोलने या देखने की सलाहियत ही ना रहे? ये तो बहुत ही अलग जाविया है। बिल्कुल। नॉवेल तन्हाई, राब्ते की शदीद ख्वाहिश और अल्फाज के बगैर एक दूसरे को समझने की कोशिश जैसे मौज़ूआत को खंगालता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर की कहानी पहले शख्स में बयान की गई है, जबकि औरत की कहानी तीसरे शख्स में, जो उसकी खामोशी और अंदरूनी दुनिया पर जोर देता है। दी अटलांटिक मैगजीन ने इस किताब के बारे में लिखा कि ये एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां अल्फाज नाकाफी भी हैं और काबू पाने के लिए बहुत ताकतवर भी। अल्फाज नाकाफी भी हैं और ताकतवर भी। वाह! और अब उनका ताज़ा तरीन नावल, जिसका अंग्रेजी तर्जमा जल्द आने वाला है, वी डू नॉट पार्ट, ये फिर से कोरिया की तारीख के एक और मुश्किल बाब की तरफ जाता है। हाँ, वी डू नॉट पार्ट जीजू जजीरा, जेजू आइलैंड पर 1947 से 1954 के दौरान होने वाले जेजू वाक़े, जेजू अपराइजिंग के पस मंज़र में लिखा गया है। ये भी कोरिया की तारीख का एक इंतहाई पुरशिद्दत और तकलीफदा वाक़या है। अच्छा। कहानी हाल और माजी में सफ़र करती है, जहां मरकजी किरदार क्योंघा अपनी जख्मी दोस्त उनसुन से मिलने जेजू जाती है और वहां इस वाक़े से जुड़े सदमे, यादों और इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगियों का सामना करती है। यानी फिर से तारीख और सदमा। जी, यहाँ भी तारीखी सदमा, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला दर्द, मुश्किल हालात में इंसानी जुर्रत और लचक, और सबसे बढ़कर याद रखने और ताल्लुक़ कायम रखने की अहमियत जैसे मौज़ूआत मरकज़ी हैं। होंग कैंग कहती हैं कि वो चाहती थीं कि इस नावल के ज़रिए कारीन एक आफाकी एहसास तक पहुँचें कि हमें जुदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जुदा होने की ज़रूरत नहीं है। यानी दुख और तारीख हमें तोड़ने की बजाय जोड़ भी सकते हैं। इस नावल को भी बैनुल-अक़वामी पज़ीराई मिली और इसने फ्रांस का मोतबर प्री मेडिसीज एट्रांजे अवार्ड जीता। एक बार फिर ये याद दहानी ज़रूरी है कि हम यहाँ सिर्फ ज़राए में बयान करदा हक़ाइक़ और मौज़ूआत का जिक्र कर रहे हैं। जेजू वाक़े पर कोई सियासी तबसरा मकसूद नहीं। जी बिल्कुल, ये वाज़ेह करना अहम है। ये तो हुई किताबें और उनके मौज़ूआत। अब ज़रा इनके लिखने के अंदाज पर बात करते हैं। नोबेल कमेटी ने शदीद शायराना नस्र की इस्तिलाह इस्तेमाल की। इसका क्या मतलब है आपके ख्याल में? शदीद शायराना नस्र, इससे मुराद है कि उनकी ज़ुबान बहुत खूबसूरत, इस्ताराती और जज्बात से भरपूर होती है, बिल्कुल शायरी की तरह। लेकिन वो कहानियां नस्र में बयान करती हैं। अच्छा। चूंकि उन्होंने शायरी से आगाज किया था, इसलिए ज़ुबान पर उनकी गिरफ्त और अल्फाज का चुनाव बहुत महतात और असरअंगेज होता है। उनकी तहरीरें अक्सर तजुर्बाती भी होती हैं, यानी वो रिवायती कहानी बयान करने के तरीकों से हटकर भी काम करती हैं। तजुर्बाती किस तरह से? मतलब साख्त के लिहाज से, जैसे दी वाइट बुक के छोटे छोटे पैराग्राफ्स या दी वेजिटेरियन में मुख्तलिफ किरदारों के नुक्ते नज़र से कहानी कहना। और वो हवासे खमसा पर बहुत जोर देती हैं। वो चाहती हैं कि कारी ना सिर्फ देखे बल्कि सुने, महसूस करे, छुए। वो खुद कहती हैं, मैं समात और लम्स जैसे वाज़े हवास बशमूल बसरी तस्वीर की तरसील चाहती हूँ। मैं उन एहसासात को अपने जुमलों में बरकी रोक की मानिंद दौड़ाती हूँ। बरकी रोक की मानिंद, ज़बरदस्त। इनके इंटरव्यू से ये भी पता चलता है कि वो काफ़ी सादा और निजी ज़िंदगी गुजारती हैं। जी हाँ, वो बताती हैं कि वो सुबह जल्दी उठती हैं, लिखने का एक बाकायदा मामूल है और ज़्यादा शोर शराबे वाली महफिलों से गुरेज करती हैं। वो कहती हैं कि तहरीक उन्हें रोज़मर्रा की आम जिंदगी से ही मिलती है। उनका एक कॉल है, मैं हर वक्त मौजूद रहने की कोशिश करती हूँ और शायद यही जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने का तरीका है, यानी हाल में जीना, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को पूरी तवज्जो से महसूस करना। ये तो बहुत अहम बात है। बिल्कुल।
وہ لکھنے کے عمل کو بھی سوالات پوچھنے اور ان کا سامنا کرنے کا عمل سمجھتی ہیں۔ کہتی ہیں، جب میں ایک ناول پر کام کرتی ہوں میں سوالات کو برداشت کرتی ہوں، جب میں ان سوالات کے اختتام تک پہنچتی ہوں تو میں لکھنے کے عمل کے اختتام تک پہنچتی ہوں۔ یعنی لکھنا ایک سفر ہے جواب کی تلاش میں۔ بالکل۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار انہیں شدید رائٹرز بلاک کا سامنا کرنا پڑا۔ جب وہ فکشن پڑھ یا لکھ نہیں پا رہی تھیں تو انہوں نے اس دوران فلکی طبیعت ایسٹرو فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ اوہ، یہ تو بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ ہاں، شاید کائنات کی وسعت نے انہیں انسانی مسائل پر ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہو۔ وہ یہ بھی مانتی ہیں کہ لکھنا خود انہیں بدل دیتا ہے۔ ایک کتاب لکھنے کے بعد میں اس شخص سے مختلف ہوتی ہوں جس نے وہ کتاب شروع کی تھی۔ یہ تو ہر لکھنے والے کا تجربہ ہوگا شاید، اور اس سارے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں دنیا بھر میں پہچان ملی ہے۔ نوبل انعام تو سب سے بڑا اعزاز ہے ہی، لیکن اس سے پہلے بھی انہیں کئی بڑے ایوارڈ مل چکے ہیں۔ بالکل۔ نوبل انعام کا پہلی کوریائی اور پہلی ایشیائی خاتون مصنفہ کو ملنا بلا شبہ ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 2016 کا بین الاقوامی بکر پرائز بھی بہت اہم تھا۔ اس کے علاوہ کوریا کا معتبر یہ سانگ ادبی ایوارڈ، اٹلی کا مالاپارتے پرائز اور فرانس کا پرے میڈیسس ایترانجے، یہ سب ان کے کام کی گہرائی اور عالمی اپیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس عالمی پہچان میں مترجمین کا بھی بڑا کردار ہوگا نا؟ یقیناً، ان کی بین الاقوامی کامیابی میں ان کے مترجمین کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر ڈیبرا اسمتھ جنہوں نے دی ویجیٹیرین کا ترجمہ کیا، اور بعد میں ای یا وان اور پیج اینیا مورس جنہوں نے ان کی دیگر کتابوں کو انگریزی میں منتقل کیا۔ ساتھ ہی کوریا کے کچھ اداروں جیسے LTI کوریا، لٹریچر ٹرانسلیشن انسٹیٹیوٹ آف کوریا، جو کوریا کے ادب کو دنیا بھر میں فروغ دینے والا ادارہ ہے، اور دیسان فاؤنڈیشن کی مالی معاونت نے بھی ان کے کام کو عالمی قارئین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور قارئین کا رد عمل کیسا رہا ہے؟ مطلب ان کی کتابیں تو کافی مشکل موضوعات پر ہیں۔ مجموعی طور پر قارئین، خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر، ان کے کام سے بہت گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں مشکل اور تکلیف دہ ضرور ہیں، لیکن ان میں انسانی جذبات کی ایسی صداقت ہے جو لوگوں کو چھو جاتی ہے۔ صحیح۔ ایک دلچسپ بات ان کے والد نے ایک انٹرویو میں بتائی کہ ہانگ کانگ نے یوکرین اور فلسطین میں جاری جنگوں کی وجہ سے نوبل انعام ملنے پر کسی قسم کی رسمی جشن کی تقریب منعقد کرنے سے انکار کر دیا۔ اوہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہ ان کی دنیا کے دکھ درد سے جڑے رہنے کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور بہت ہی انوکھی بات جو مجھے معلوم ہوئی وہ فیوچر لائبریری پروجیکٹ ہے۔ انہوں نے اس منصوبے کے لیے بھی ایک کتاب لکھی ہے؟ جی ہاں، یہ ناروے کا ایک بہت ہی منفرد منصوبہ ہے جس کے تحت ہر سال ایک مصنف ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جو اگلے 100 سال تک شائع نہیں ہوگی۔ 100 سال تک؟ جی، ان تمام کتابوں کو 2114 میں اکٹھا شائع کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ نے بھی اس پروجیکٹ کے لیے ایک کتاب ڈیئر سن مائی بیلاوڈ لکھی ہے۔ یہ تصور ہی کتنا دلچسپ ہے، مستقبل کے قارئین کے لیے لکھنا ایک ایسا پیغام جو وقت کی قید سے آزاد ہو۔ کمال ہے۔ تو آج ہم نے ہانگ کانگ کی تحریروں کے ذریعے واقعی ایک گہرا سفر طے کیا۔ ان کی شدید شاعرانہ نثر سے گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے انسانی صدمے، تشدد، وجود کے نازک پن اور ان سب کے درمیان تعلق اور مزاحمت کی کہانیوں کو بیان کرتی ہیں۔ گوانگجو کے تاریخی زخموں سے لے کر عالمی ادبی افق پر چمکنے تک ان کا سفر واقعی غیر معمولی ہے۔ بلا شبہ ان کے کام سے جو بنیادی باتیں ابھرتی ہیں وہ یہ ہیں: مشکل تاریخ کا سامنا کرنے کی ہمت، زبان کی طاقت اور اس کی محدودیت کو سمجھنا، اور شدید کرب اور نقصان کے باوجود معنی اور انسانی تعلق کی تلاش جاری رکھنا۔ ان کی تحریریں ہمیں تکلیف دہ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی انسانی روح کی لچک اور ہمدردی کی صلاحیت پر ہمارا یقین بھی بڑھاتی ہیں۔ جیسا کہ وہ خود کہتی ہیں، ادب پڑھنا آپ کو دوسرے انسان کی گہرائیوں میں داخل ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اس عمل سے آپ کی ذات کی سرحد لچکدار ہو جاتی ہے۔ یہ دوسروں کو سمجھنے کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ کیا خوب کہا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ نے اپنے ناول وی ڈو ناٹ پارٹ کے بعد ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اب باہر کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں، یعنی شاید زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ ذاتی اور کم تکلیف دہ کہانیاں لکھنا چاہتی ہیں۔ اچھا، یہ تو نئی بات ہے۔ جی،
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے لکھنے کا یہ آنے والا دوسرا موسم کیسا ہوگا؟ کیا وہ تاریخی صدمے کی اس شدید سردی سے مکمل طور پہ نکل پائیں گی، یا بہار کی روشنی میں بھی ماضی کے سائے کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ان کی آنے والی تحریروں میں ہی ملے گا۔ بہت دلچسپ سوال ہے، انتظار رہے گا ان کی نئی تحریروں کا۔